بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں میرا ہاتھ پکڑے گھسیٹتے ہوئے مجھے اس ہجوم میں لے کر جا رہی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سوتیلی ماں بڑی ہی ظالم اور جابر تھی۔ بات بے بات میرے معصوم چہرے پر تھپڑ مارنا اور مجھے تیز ہاتھوں سے جھنجھوڑنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن آج وہ چادر پہن کر مجھے اس دربار پر کیوں لے کر آئی ہے جہاں پر لوگوں کا بے پناہ رش تھا، اور میں شدید الجھن کا شکار تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹے جا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ یہ لو بابا، یہ رہی تمہاری امانت، لے جاؤ اسے اپنے ساتھ۔ اس نے مجھے اس فقیر کے حوالے کیا تھا جو شکل سے ہی بڑا ڈراؤنا سا لگ رہا تھا۔ ملگجا سا حلیہ اور الجھے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے۔ وہ اس دربار پر بیٹھا ایک فقیر تھا۔ میں گھبرا کر اپنی سوتیلی ماں سے چمٹ گئی۔ اماں، مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ لیکن اس نے مجھے پھر سے اس کی طرف دھکیل دیا تھا۔ چلو دفع ہو جاؤ۔ میرا وجود اس فقیر کے قدموں میں پڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرایا اور میری سوتیلی ماں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر اسے آوازیں دے رہی تھی، لیکن اس نے میری پکار ہی نہ سنی، بلکہ میرا منہ دبوچ کر مجھے اپنے بڑے سے تھیلے میں چھپا لیا تھا۔ گو کہ میں صرف 8 سال کی تھی، لیکن وقت اور حالات نے مجھے جیسے 20 سال کا کر دیا تھا۔ اب میرا دم گھٹ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس گھٹن میں مر جاؤں گی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں چھوٹی سی معصوم بچی تھی اس وقت جب میری ماں نے مجھے ایک فقیر کے حوالے کر دیا تھا۔ میری اپنی سگی ماں اس دنیا میں نہیں تھی، وہ 2 سال پہلے ہی مر گئی تھی۔ پھر ابا، جو مزدوری کرتا تھا، اس نے محلے میں رہنے والی ایک تیز ترار عورت سے شادی کر لی۔ سنا تھا کہ وہ بہت خراب عورت ہے، لیکن پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ ابا نے بھی اپنا گھر بسانا تھا، اس عورت نے بھی، اسی لیے ان دونوں نے شادی کر لی تھی۔ یوں سوتیلی ماں میرے سر پر ایک تیکھی تلوار کی طرح بن کر لٹک گئی۔ ابا نے تو مسکرا کر میرا تعارف اس سے کروایا تھا، لیکن وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں میں ہی نگل لے گی۔ پھر 2-4 دن گزرے تھے۔ ابا کام پر گیا تو پیچھے سے اس نے ذرا سی بات پر مجھے مار مار کر نڈھال کر دیا۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی، چہرے پر معصومیت اور مظلومیت لیے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ تقدیر نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا ہے۔ لیکن شام کو جب ابا کام سے واپس آیا تو وہ بہانہ بناتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لو اسے، فاطمہ گر گئی تھی آج، دیکھو کتنی چوٹ لگی ہے اسے۔ ابا نے میرا زخمی ماتھا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ میں ابا سے کہنا چاہتی تھی کہ میں گری نہیں تھی، بلکہ یہ سارے زخم مجھے اس ظالم عورت نے دیے ہیں، لیکن میرے لب سلے ہوئے تھے۔ اس کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ مجھے بھی اپنی اولاد نہیں سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن ایک عورت آئی اور وہ میری سوتیلی ماں سے کہنے لگی، یہ گھر بھی اپنی اور اپنی اولاد کے نام کروا لینا، اس بڈھے کا تو کوئی بھروسہ نہیں، یہ تو جلد ہی قبر میں چلا جائے گا، کم از کم یہ گھر تو تیرے نام پر ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی سگی بیٹی کے نام یہ گھر کر دے۔ یہ سن کر میری سوتیلی ماں کے چہرے پر پریشانی دوڑ گئی تھی۔ پھر اس عورت کے جانے کے بعد اس نے پھر سے مجھے مارنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے غلطی سے کھانا نیچے زمین پر گرا دیا تھا۔ اس نے میرے منہ سے نوالا ہی چھین لیا تھا۔ میں نیچے زمین پر لیٹ کر سسک سسک کر روئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے ہماری دہلیز پر ایک بوڑھا فقیر آ رہا ہے۔ مجھے اولاد چاہیے بابا، میری سوتیلی ماں اس سے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ بوڑھے فقیر نے اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگا، ہے ایک خاص جڑی بوٹی، لیکن وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس کو پانے کے لیے بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وہ جڑی بوٹی جنات کے قبضے میں ہے، اور ان جنات کو انسانی لڑکیوں سے شادی کرنے کا شوق ہے تیرے پاس کوئی لڑکی جو تو اسے میرے حوالے کر دے تو بدلے میں تجھے وہ جڑی بوٹی لا کر دے دوں؟ میری سوتیلی ماں نے مکار نظروں سے مجھے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، ہے نا ایک لڑکی، یہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ اماں نے مجھے پکڑ کر اس کے سامنے کیا تھا۔ مجھے اس فقیر سے ڈر لگ رہا تھا جو رال ٹپکاتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ فقیر یہ سن کر خوش ہو گیا، پھر اس کا آنا جانا شروع ہو گیا، لیکن وہ ہمیشہ ابا کی غیر موجودگی میں آتا تھا۔ میری سوتیلی ماں اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے سرگوشیوں میں، لیکن جب بھی وہ فقیر آتا میں اوپر چھت پر جا کر چھپ جاتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اماں مجھے اس فقیر کے حوالے کر دے گی جو جنات کی باتیں کر رہا تھا۔ میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں جنات دکھائی دیتے، ایسے لگتا جیسے وہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میں چیخیں مار کر اٹھتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے مجھے بہت پیارے پیارے سے کپڑے پہنائے تھے۔
میں حیران پریشان سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کی مہربانیوں کو بھی۔ اس نے تو کبھی بھی میرا منہ ہاتھ بھی نہ دھلوایا تھا، لیکن آج وہ مجھے تیار کر رہی تھی۔ پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ جیسے ہی گلی میں آئی، محلے کی 2-3 عورتوں نے اسے روک کر پوچھا تھا، کہاں لے کر جا رہی ہے اسے؟ اس نے ایک جھٹکے سے منہ موڑ کر انہیں جواب دیا اور کہنے لگی، تمہیں تکلیف ہے کوئی؟ میں اسے جہاں بھی لے کر جاؤں۔ وہ مجھے دربار پر لے آئی تھی، جہاں پر لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اور پھر اس نے مجھے اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ نہ جانے میں بے ہوش ہو گئی تھی یا اس فقیر نے مجھے جان بوجھ کر بے ہوش کیا تھا۔ کافی دیر تک مجھے ہوش نہ آیا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک جھونپڑی میں تھی۔ میں اس جھونپڑی کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، جس میں میں بالکل ہی اکیلی پڑی تھی۔ جیسے ہی جھونپڑی سے باہر نکل کر یہاں سے بھاگنے لگی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک ویران اور خالی جگہ تھی، یہاں پر کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ میں ٹھہری چھوٹی سی بچی، میں بلا بھاگ کر کہاں جاتی؟ وہیں کھڑے ہو کر زور زور سے رونے لگی۔ کیا کر رہی ہے تو یہاں؟ اچانک ہی فقیر میرے سامنے آیا تو میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ مجھے بازو سے گھسیٹتا واپس جھونپڑی میں لے آیا تھا۔ یہاں سے بھاگی تو بہت برا حشر کر دوں گا۔ وہ اپنے لال انگار آنکھوں سے مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں وہیں پر کھڑی ہو کر رونے لگی۔ پھر اس نے ایک تھیلی میں موجود چاول میرے سامنے رکھ دیے تھے۔ چل جلدی سے یہ چاول کھا لے، بس 2-4 دن ہی تو میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد میں تجھے تیرے اصل ٹھکانے پر پہنچا دوں گا۔ وہ خوفناک آنکھوں والا بڈھا مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں اس کے خوف سے وہ چاول کھانے لگی۔ پیٹ بھر گیا تو وہیں پر جھونپڑی میں بچھے کپڑے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی سوئی تو مجھے عجیب عجیب خواب نظر آنے لگے۔ میں چیخ مار کر اٹھی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں جھونپڑی میں اکیلی ہی لیٹی تھی۔ میں نے باہر کا نظارہ دیکھا۔ صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ بوڑھا فقیر نہ جانے کہاں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس ویران جنگل میں میں بالکل اکیلی ہوں۔ لیکن چند لمحے بعد وہ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا تو میری جان میں جان آئی۔ شاید وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ آنے کو کہا، لیکن میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ سڑک کنارے لے گیا اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے لگا، لیکن آتے جاتے لوگوں کو وہ بڑی ہی عیار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ حالانکہ 2-3 لوگوں نے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھا بھی، لیکن اس بوڑھے فقیر سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شام تک وہ وہیں سڑک پر کھڑا رہا۔ اس نے مجھے کھانا بھی دے دیا تھا، وہ بھی لوگوں نے اسے بھیک کے طور پر دیا تھا۔ پھر وہ رات ہوتے ہی مجھے واپس جھونپڑی میں لے آیا تھا۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ سے مجھے کہنے لگا، آج تیری اس جھونپڑی میں آخری رات ہے۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ وہ مجھے کہاں بھیجے گا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے اس نے مجھے نیند سے اٹھا دیا تھا۔ چل لڑکی میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اس گھنے جنگل میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ وہاں مینڈکوں کے ٹرٹرانے، چمگادڑوں کی عجیب ہولناک آوازوں نے عجیب خوفناک ماحول بنا رکھا تھا۔ پھر وہ مجھے جنگل کے ایک آخری کونے میں لے آیا تھا۔ میں خوف کے مارے اس سے چمٹ گئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ وہ فقیر جیسے ہی اس کے سامنے گیا، وہ اچانک پلٹا تھا، اور اسے دیکھتے ہی میں جیسے خوف کے مارے بت بن گئی تھی۔ وہ بڑا ہی خوفناک آدمی تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کی بدصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ یہ کیا؟ یہ تو بہت چھوٹی لڑکی ہے۔ لیکن مجھے وہ چیز ہر حال میں چاہیے، وہ فقیر گڑ گڑا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کے بدلے میں تمہیں وہ چیز دے دوں گا، لیکن جب یہ لڑکی جوان ہوگی تب میں اسے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مایوسی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں ان دونوں کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی، اسی لیے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی کہ وہ مجھے اس خوف سے نجات دلا دے۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنے تھیلے میں سے اس فقیر کو کوئی چیز نکال کر دی تھی۔ وہ فقیر سے کہنے لگا، اسے بھی وہیں لے جاؤ جہاں سے تم اسے لائے ہو، اور جب یہ 18 سال کی ہو جائے گی تو میں اسے واپس لینے آ جاؤں گا۔ یوں سمجھو کہ یہ دنیا میں صرف میری امانت ہے، یہ لڑکی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، یہ صرف میری ہے۔ یہ سنتے ہی اچانک وہ غائب ہوا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں اسی فقیر کی جھونپڑی میں تھی۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا،
اب تجھے میں کیسے سنبھالوں گا؟ اتنے سالوں تک تو میرا تو اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں نے تیرے بدلے میں وہ چیز تو حاصل کر لی ہے جس کی مجھے بھی ضرورت تھی، لیکن اب میں تجھے کیسے اپنے ساتھ رکھوں گا؟ چل تجھے کسی بھی ٹھکانے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے اس کی مشکل باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن اب پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر اب ایک شہر میں آ گیا تھا۔ یہ ایک انجانا شہر تھا، یہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اگلا ٹھکانہ میرا کون سا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے کہیں چھوڑنے جا رہا ہے۔ میرا معصوم ذہن یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ مجھے میرے اپنے گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ شاید میرا ابا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ابا کے بارے میں سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر یوں ہی شہر میں پھرتے پھرتے آدھی رات ہو گئی اور اس نے مجھے ایک مسجد کے پاس چھوڑ دیا۔ مسجد کے ارد گرد گہرا سناٹا تھا۔ مسجد بالکل خالی پڑی تھی۔ فقیر مجھ سے کہنے لگا، دیکھ، کوئی بھی اگر تجھ سے تیرا نام پوچھے یا تیرے باپ کا نام تو نے کوئی جواب نہیں دینا اور کہنا کہ مجھے یاد نہیں، میں ایک دوسرے شہر کی رہنے والی ہوں۔ اگر تو واپس جائے گی نا اپنے باپ کے پاس، تیری سوتیلی ماں تجھے گلا دبا کر مار دے گی۔ اس لیے تجھے واپس اپنے گھر نہیں جانا ہے، بلکہ جو بھی آدمی تجھے اپنے ساتھ لے کر جائے اس کے ساتھ چلی جانا۔ لیکن یاد رکھنا، جب تو جوان ہوگی 18 سال کی، وہ تجھے لینے آ جائے گا جس کی تو امانت ہے، اس لیے تو اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی۔ مجھے کون لینے آئے گا اور میں کس کی امانت ہوں؟ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مجھے بہت اچھے سے سمجھا رہا تھا۔ میں اس کی ہر بات سمجھ گئی تھی، لیکن میرے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں میری سوتیلی ماں سچ میں ہی مجھے جان سے مار نہ دے، اسی لیے مجھے اپنا منہ بند ہی رکھنا ہوگا۔ یہ بات سمجھا کر وہ نہ جانے خود کہاں غائب ہو گیا، جبکہ میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بوڑھا آدمی مسجد سے باہر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ وہ شاید گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ مجھے مسجد کے دروازے پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کون ہو تم میری بچی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میری سوتیلی ماں بہت ظالم ہے۔ میں کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی، مجھے اس شہر کا نام معلوم نہیں۔ یہ سن کر وہ پریشان سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، آدھی رات کو یہاں اکیلے ٹھہرنا مناسب نہیں، میرے ساتھ چلو بیٹی۔ میں چھوٹی سی ہی تو تھی۔ اس بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گھر چلی آئی۔ پھر اس کی بیوی نے مجھے کھانا کھلایا جو بہت ہی لذیذ بنا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، یہ بچی تو بڑی ہی پیاری ہے، شاید اللہ نے ہمارے لیے ہی بھیجی ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، سکینہ تو نہیں سدھرے گی، بھلا ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بچی کیسے دے گا؟ یہ تو شاید کسی کی بچی گم ہو گئی ہے، وہ ضرور اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کاش ایک اولاد خدا ہمیں بھی دے دیتا تو ہم بھی صاحب اولاد ہو جاتے۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر میں بھی سہم گئی تھی۔ پھر اگلے دن انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک امام مسجد تھے، لیکن بھلا اس شہر میں میرا جاننے والا کون تھا؟ میرا حلیہ بتانے کے باوجود بھی کوئی مجھے لینے نہیں آیا، کیونکہ میرے اپنے یہاں نہیں رہتے تھے اور میں اپنوں کے پاس اب جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سوتیلی ماں کا خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر جب 3-4 دن گزرنے کے باوجود مجھے کوئی لینے نہیں آیا تو ان دونوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ وہ دونوں مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ایک بہترین زندگی دیں گے۔ اب دھیرے دھیرے میں جوان ہو رہی تھی۔ میں انہیں ہی اماں اور ابا کہنے لگی تھی۔ میں جو 8 سال کی یہاں آئی تھی، مجھے اچھی طرح سب کچھ یاد تھا، اپنے باپ کا نام، اپنی سوتیلی ماں کی شکل، اپنے شہر کا نام، لیکن میں پھر بھی کسی کے سامنے کبھی ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اکثر رات کو مجھے ڈراؤنے خواب ضرور دکھائی دیتے تھے۔ جب مجھے وہ بوڑھا فقیر خواب میں نظر آتا تو میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پراسرار سا آدمی جس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جس نے کہا تھا کہ جب یہ 18 سال کی ہو جائے گی تو میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ جب بھی میں ڈر کر اٹھتی تو اماں مجھے آیت الکرسی پڑھنے کا کہتی اور خود بھی مجھ پر دم کر دیتی تھیں۔ پھر وہ ایک دن امام صاحب سے کہنے لگیں، نہ جانے کیا بات ہے، ہماری بیٹی اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ امام صاحب کہنے لگے، ارے بھٹکتی ہوئی نہ جانے کہاں کہاں سے ہمارے گھر تک پہنچی تھی، بس ڈر جاتے ہیں بچے، اسے کچھ یاد بھی نہیں ہے اپنے گھر کے بارے میں۔ وہ دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے تھے اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔
پھر اس دن میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے چیخ ماری تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، اماں اور ابا دونوں ہی باہر گئے ہوئے تھے۔ میں کہیں چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کمرے میں کوئی موجود ہے۔ پھر اچانک ہی کمرے کے دروازے زور زور سے ہلنے لگے، جیسے کوئی اپنی موجودگی کا یقین دلانا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میں اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تبھی میں گھر سے باہر آ گئی اور پھر برابر والے گھر میں چلی گئی، حالانکہ میں وہاں کبھی قدم بھی نہیں رکھتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس گھر میں قدم رکھا، سامنے ہی ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم تو امام صاحب کی بیٹی ہو نا، یہاں کیوں آئی ہو؟ میں انگلیاں مسلتے ہوئے کہنے لگی، وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ شاید وہ نوجوان گھر میں اکیلا تھا، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب میں جلدی سے اس گھر سے باہر آ کر واپس اپنے گھر میں آ گئی تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے کمرے کے دروازے مکمل طور پر بند پڑے تھے، جس کمرے میں میں سوتی تھی، حالانکہ میں تو انہیں کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میں پریشان سے ہو کر صحن میں بیٹھ گئی۔ اچانک ہی مغرب کی اذان میرے کانوں میں آئی تو میرے دل کو سکون ملا۔ تبھی داخلی دروازے سے اماں ابا اندر آئے تھے۔ ابا پریشانی سے کہنے لگے، آج تو مجھے بہت دیر ہو گئی، شاید کسی اور نے امامت کروا دی ہوگی۔ وہ جلدی سے مسجد میں بھاگے تھے۔ اماں مجھے کپڑے دکھا رہی تھیں۔ وہ لوگ کپڑوں کی خریداری کرنے گئے تھے، لیکن اماں نے میرا سہما ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو اتنی؟ لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ بچپن کی تلخ یادیں ابھی تک میرے ذہن میں تھیں۔ میں ان باتوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو کوئی میرے سرہانے کھڑا تھا۔ اٹھ جاؤ، اب تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں سہم کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری رات میں اکیلی ڈرتی رہی اور روتی رہی، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ صبح میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور بخار بھی ہو گیا تھا۔ اماں پریشان تھیں، انہوں نے مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، اماں کہنے لگیں۔ جاؤ بیٹی، تھوڑا سا آٹا اس فقیر کو دے دو۔ میں بیزاری سے کہنے لگی، نہیں اماں، میں نہیں دوں گی، آپ دے دو۔ اماں کہنے لگیں، اپنے ہاتھ سے دو، دیکھو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہارے وجود کا صدقہ بھی اتر جائے گا۔ میں جلدی سے آٹا لے کر فقیر کے پاس آئی تھی، لیکن بجائے آٹے کے اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے چونک کر چہرہ اوپر کیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا۔ گو کہ گزرتے سالوں میں اس کے بالوں کا رنگ بدل گیا تھا، جھریوں زدہ چہرہ اور عمر رسیدہ وجود، سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کی آنکھوں کی خوفناکی وہی کی وہی تھی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتا رہا اور میں ساکت کھڑی رہی، حالانکہ اماں نے ہی مجھے آواز بھی دی تھی۔ کیا ہوا فاطمہ؟ دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ وہ تو کب سے چلا گیا تھا۔ لیکن میں اماں کو کیسے بتاتی کہ وہ فقیر پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتا رہا تھا۔ اب مجھے اکثر خوفناک خواب دکھائی دینے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا مجھے کوئی گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ میں چیخ مار کر اٹھتی تھی، اماں، اماں مجھے بچا لو، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اماں ابا مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان تھے۔ پھر اماں کہنے لگیں، لگتا ہے اس پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، یہ مغرب کے وقت اوپر چھت پر بھی تو چلی جاتی ہے۔ ابا کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، سارا خوف نکل جائے گا دل سے، لیکن جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ایسے لگتا کہ کوئی میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ نماز کی طرف سے میرا دھیان ہٹ جاتا تھا اور میں گھبرا کر جلدی جلدی نماز پڑھنے لگ جاتی۔ لیکن ایک دن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس خوف نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر ابا اماں مجھے ایک بڑے عالم صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا تھا۔ پھر اماں کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہوئے نہ جانے کیا کہنے لگے۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر وہ دونوں مجھے گھر لے آئے تھے، لیکن ابا کہنے لگے، ایسا کب ہوا؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ روزانہ اذان، نماز، روزہ، ہر چیز ہمارے گھر میں ہوتا ہے، پھر یہ سب اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید عالم صاحب نے انہیں کچھ بتایا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ پھر رات کو میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ مجھ پر جنات کے اثرات ہیں۔ میں حیران تھی اور سخت خوف زدہ بھی۔ اماں نے میرے گلے میں ایک تعویذ پہنا دیا تھا۔ اب میرا خوف تھوڑا کم ہو گیا تھا۔
لیکن ایک دن جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، اچانک ہی وہ خوفناک صدا میرے کانوں میں آئی تھی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ اس فقیر کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اماں مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ کسی فقیر کو خالی ہاتھ دہلیز سے لوٹنے نہیں دیتی تھی۔ فاطمہ بیٹی، اسے آٹا دے دو اپنے ہاتھ سے۔ میں تو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں نے مجھے کہہ دیا تھا۔ وہ خود پڑوس سے آئی ہوئی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے دروازے تک گئی تھی۔ اچانک ہی اس نے آٹے کی پلیٹ پکڑنے کے بجائے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ایک دن وہ تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، پھر کہنے لگا، یہ تعویذ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس سے چھپنے کے لیے؟ لیکن اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ مجھے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے ڈرا رہا تھا۔ میں وہیں دروازے پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں بستر پر پڑی تھی۔ اماں ابا دونوں میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ وہ حیران تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ پھر اس رات اچانک ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں بہت شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اماں مجھے ہسپتال لے کر جا رہی تھی، ابا گھر پر ہی تھے۔ اماں مجھے ہسپتال لے آئیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا ہسپتال ہے، یہاں تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اماں مجھے چھوڑ کر ڈاکٹر کو بلانے گئی تھی۔ تبھی ایک آدمی چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ میرے کان کے قریب آ کر کہنے لگا، آپ کی ماں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مجھے ایک بند کمرے میں لے گیا۔ میں حیران تھی، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھاگ کر اس دروازے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ بالآخر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، میں جسے جانتی تک نہ تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو جیسے میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ میں کہاں پر پڑی ہوں۔ یہ تو ایک ویران کھنڈر ہے۔ سامنے ہی وہ بوڑھا فقیر بیٹھا تھا جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کی کیفیت تھی۔ میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیوں مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگا، پھر رازداری سے کہنے لگا، بھول گئی تم اپنے بچپن کی وہ یاد جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یہاں آؤ گی ایک دن میرے پاس؟ دیکھو اب تم یہاں آ گئی ہو، اور میں وہ بوڑھا فقیر نہیں بلکہ میں شہنشاہ جنات ہوں۔ میری آنکھیں دھک سے رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سامنے بیٹھا یہ فقیر ایک شہنشاہ جنات ہو سکتا ہے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن تم یہاں کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں الجھن زدہ لہجے میں اسے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، وہ فقیر تو کب سے مر گیا، میں اس کی شکل میں تمہاری دہلیز پر آتا تھا صرف تمہیں لینے کے لیے۔ میں بس موقع کی تلاش میں تھا، کب مجھے موقع ملے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ وہ بوڑھا فقیر مجھ سے تمہارے بدلے میں ایک خاص جڑی بوٹی لے گیا تھا جو صرف شہنشاہ جنات کے پاس ہوتی ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں۔ تمہاری سوتیلی ماں نے وہ جڑی بوٹی لے کر اس کا پانی پیا۔ آج وہ 4 بچوں کی ماں ہے، وہ فائدہ حاصل کر چکی ہے، لیکن مجھے تم سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ مجھے اپنا نہیں بلکہ مجھے اپنے بیٹے کا خیال کرنا ہے۔ دراصل بہت سالوں پہلے میں نے ایک منت مانی تھی، کسی طرح میری اولاد اس دنیا میں آ جائے۔ میری دعا تو قبول ہو گئی، لیکن ایک عامل نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کسی انسانی لڑکی سے کرو گے تو تمہارے بیٹے کی زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، اسے کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کے جوان ہونے کے بعد ایسا ہی کروں گا، میری بہو ایک انسانی لڑکی بنے گی۔ اس کے لیے میں نے کئی پیر فقیروں سے ملاقات کی تھی، لیکن ایک فقیر سے میں یہ سارے معاملات طے کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب میرا بیٹا جوان ہو جائے۔ پھر وہ وقت آ گیا، آج تم جوان ہو گئی، میرا بیٹا بھی، اسی لیے اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میری دنیا میں۔ یہ اس کھنڈر کے نیچے میرا قبیلہ آباد ہے جو جنات کی دنیا ہے، میں تمہیں وہیں پر لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ وہاں سارے جنات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اس انسانی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جو میری بہو بنے گی۔ اس لیے تم نے وہاں جا کر شور نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی ہنگامہ کرنا ہے۔ تم سب سے یہی کہو گی کہ تم اپنی مرضی سے یہاں میرے ساتھ آئی ہو۔ اس کی بات پر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں کبھی بھی اماں ابا کے پاس واپس نہیں جا سکوں گی،
جنہوں نے مجھے بڑے لاڈ پیار سے پال کر جوان کیا تھا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر وہ شہنشاہ جنات مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جتنا رونا ہے ابھی رو لو، اس کے بعد تم ایک بھی آنسو نہیں بہا سکو گی۔ کافی دیر تک رونے کے بعد اب میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس کھنڈر کے زیر زمین نہ جانے وہ مجھے اپنے ساتھ کون سی دنیا میں لے کر جا رہا تھا۔ میں سہمی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ میں جیسے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہاں پر سب مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہرے بڑے ہی عجیب اور خوفناک تھے۔ میں ایک کونے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ میں یہاں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ شہنشاہ جنات مجھے سمجھا بجھا کر یہاں لایا تھا۔ پھر وہ سب کے سامنے کہنے لگا، اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے ہی وہ بیمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ بات پوری نہیں کی جو میں نے اس کی پیدائش پر بولی تھی، اس لیے اب میں وہ بات پوری کرنے والا ہوں اور میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تبھی 2 جنزادیاں آئیں اور مجھے ایک کمرے میں لے گئیں۔ میں نے دیکھا کہ بستر پر ایک جنزاد لیٹا تھا جو بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن وہ بیمار نظر آتا تھا۔ پھر ان میں سے ایک جنزادی کہنے لگی، یہ دیکھو، یہ ہمارے شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا جو بہت سالوں بعد پیدا ہوا، لیکن یہ بے ہوش ہے۔ اسے ہوش تب آئے گا جب کوئی انسانی لڑکی اس سے شادی کرے گی، تبھی تو وہ تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ کیا تم اس کی بات ماننے کو تیار ہو؟ میں جلدی سے کہنے لگی، ہاں، میں اپنی مرضی اور خوشی سے یہاں آئی ہوں، کیونکہ شہنشاہ جنات نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تم نے وہاں جا کر سب سے پہلے یہی کہنا ہے کہ تم اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو، اسی لیے میں نے ان جنزادیوں کو بھی یہی کہا۔ یہ سن کر وہ دونوں خوش نظر آنے لگی تھی۔ پھر کہنے لگیں، اب جلد ہی تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ تم ہمارے شہنشاہ جنات کے بیٹے سے شادی کرو گی اور یوں وہ بالکل ٹھیک ہو کر ہوش میں آ جائے گا۔ اب انہوں نے مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے ایسا کمرہ اپنے خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ زندگی کتنی عجیب ہے، دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف۔ ساتھ ہی مجھے اماں ابا کی یاد آئی تھی، جنہوں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا، اور مجھے بچپن کی یاد بھی ستانے لگی۔ کیا میری سوتیلی ماں اتنی خود غرض ہو سکتی ہے؟ اس نے جان بوجھ کر مجھے اس فقیر کے حوالے کر دیا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ کیا میرا سگا باپ بھی مجھے یاد کرتا ہوگا یا نہیں؟ ایسے ہی کئی سوال سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتی رہی۔ ایک عجیب سے احساس پر میری آنکھ کھلی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو ایک خوفناک شکل والا شیطان صفت جنزاد میرے سر پر جھکا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے ہی اسے دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ وہ پلک جھپکتے ہی میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے کھلے، 2 جنزادیاں بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور میرے پاس آئی تھیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں ڈر گئی ہو؟ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ ایسے ہی کئی سوال میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ اگلے دن شہنائیوں کی آوازیں گونجنے لگیں، شاید وہ کوئی جشن منا رہے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، سب نے ہی بہت خوبصورت لباس پہن رکھے تھے۔ وہ سب بہت تیار نظر آ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا ان کے یہاں بہت بڑا جشن ہے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ وہ شہنشاہ جنات تھا جو مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، مجھے بہت خوشی ہے، تم اتنی اچھی طرح سے میری بات مان رہی ہو۔ اب یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، یہ میرے بیٹے کی شادی ہے جو تم سے ہونے جا رہی ہے، اس لیے اب تم جلد ہی دلہن بن کر اس کے پاس چلی جاؤ گی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب آپ بھی میری بات مان لینا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، کیسی بات؟ تو میں جلدی سے کہنے لگی، اگر آپ کا بیٹا ہوش میں آ جائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے تو آپ مجھے واپس میری دنیا میں چھوڑ دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی ساری زندگی یہاں پر گزاروں۔ میں جن کی بیٹی ہوں، انہوں نے مجھے بڑے لاڈ پیار سے پال کر جوان کیا ہے، ان کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ اب میرے کھو جانے کے بعد ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا ہوگا، اسی لیے آپ مجھے وہیں پر چھوڑ دینا جہاں سے لے کر آئے ہیں۔ شہنشاہ جنات سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ جیسے ہی میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہوگا میں اسے سمجھا دوں گا کہ یہ انسانی لڑکی فقط تمہاری مدد کرنے آئی تھی، اس کے پیچھے اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا
کہ وہ تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارے گی، اس لیے اسے واپس اس کی دنیا میں جانے دو۔ انہوں نے میری شرط منظور کر لی تھی اور اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ اب میں خوشی خوشی اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر 2 جنزادیاں آئیں اور وہ مجھے دلہن کی طرح تیار کرنے لگیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت لال رنگ کا جوڑا تھا۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھی۔ انہوں نے مجھے خوبصورت سونے چاندی کے زیورات پہنائے تھے۔ بھاری لباس اور خوبصورت زیورات پہن کر میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ پھر ایک جنزادی کہنے لگی، سچ میں ہی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہماری جنزادیوں سے الگ ہو، جبھی تو شہنشاہ جنات نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے تمہیں چنا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دی تھی۔ پھر ایک جنزادی کہنے لگی، تمہاری اور شہنشاہ جنات کے بیٹے کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ ایک بیمار جنزاد تھا، لیکن میں اپنی شرط رکھ چکی تھی، اس لیے میں خوش تھی کہ انہوں نے میری بات مان لی ہے۔ اب مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہوں اور ایک شہنشاہ جنات مجھے اپنی بہو بنانے والا ہے۔ تبھی جیسے ہی میں دلہن بن کر باہر گئی، وہ سب میرے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ میں بھی مسکراتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک بستر پر شہنشاہ جنات کے بیٹے کو لایا گیا۔ تبھی ایک عامل چلتا ہوا آیا اور نہ جانے مجھے کیا کہنے لگا۔ مجھے اتنے شور میں اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخر کار تھوڑی دیر بعد میری اس سے شادی ہو گئی۔ وہ سب لوگ بہت خوش تھے، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ پھر وہ عامل جنزاد کہنے لگا، یہ لڑکی 3 دن تک جنزاد کے کمرے میں رکے گی، تبھی اس کو ہوش آنے کی امید ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ وہ لوگ سب مایوس ہو گئے تھے۔ پھر میں شہنشاہ جنات سے کہنے لگی، بھلے کچھ بھی ہو جائے، میں اسے ہوش میں لا کر ہی رہوں گی، کیونکہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی میری یہاں سے رہائی ہوگی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ پھر 3 دن گزر گئے لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹا پڑا تھا۔ میں بھی بڑی مایوس تھی۔ کیا میں کبھی بھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکوں گی؟ اب تو زبردستی میری اس شہنشاہ جنات کے بیٹے سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ پھر اس دن میں اس کمرے میں اکیلی ہی لیٹی ہوئی تھی جب عجیب سی آہٹ مجھے اپنے کانوں کے پاس سنائی دی۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھولی تھیں۔ میں حیران رہ گئی۔ وہی خوفناک شکل والا جنزاد میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے شیطانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ صرف ایک صورت میں ہوش میں آ سکتا ہے، اس کی دوا میرے پاس ہے۔ اگر تم چاہو تو میں وہ دوا تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سن کر میں بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ میں اسے کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی بیوی بن گئی ہوں، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جب تک اسے ہوش نہیں آئے گا میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی اس کی بیوی بن کر، اور اس کے بعد میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن تم نے اس کی دوا کیوں اپنے پاس چھپا رکھی ہے؟ وہ بکاری سے کہنے لگا، اس لیے کہ میں یہاں کا سردار بننا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوش میں آئے گا وہ سردار بن جائے گا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میں سردار بنوں، اسی لیے میں کبھی نہیں چاہتا کہ یہ ٹھیک ہو۔ میں نے شروع سے ہی اس کی دوا اپنے پاس چھپا لی تھی، کیونکہ یہاں محل کی 2 جنزادیاں میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم میری بات مان لو، اب ہر روز میں تم سے ملنے آؤں گا اور تم میرے ساتھ چلنا، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آیا تھا، لیکن میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ پھر 3 دن تک وہ مجھے یوں ہی پریشان کرتا رہا۔ چوتھے دن وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اچانک ہی ایک چیختی ہوئی آواز آئی، چھوڑ دو اسے۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے شہنشاہ جنات کا بیٹا جنزاد کھڑا تھا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس شیطان جنزاد سے کہنے لگا، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ہوش نہیں آیا تھا؟ مجھے اسی وقت ہوش آ گیا تھا جب اس لڑکی کی اور میری شادی ہوئی تھی، لیکن میں بے ہوشی کا جان بوجھ کر ناٹک کرتا رہا، یہی جاننے کے لیے کہ میرا دشمن کون ہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا، تم ہی میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ اب میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ آج کے بعد تم ہمارے محل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اچانک ہی ایک زوردار آندھی سی چلی اور وہ جنزاد رسیوں میں جکڑ کر نیچے زمین پر گرا ہوا تھا۔
مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن سامنے اس جن ذات کی طاقت کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا طوفان اٹھا تھا۔ سچ میں ہی وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر مہربانی اور نیکی کی چمک نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ تبھی وہ میری طرف پلٹا اور کہنے لگا، تم نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے مجھے ہوش میں لانے کے لیے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ آج اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ تبھی سارے جنات اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ سب خوشیاں منا رہے تھے کیونکہ ان کا سردار ہوش میں آ گیا تھا، لیکن اس شیطان جنات کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ گئی تھی، اسی لیے سب مجھے مبارکباد دینے لگے تھے۔ پھر ایک جنزادی کہنے لگی، آج سے یہ ہماری ملکہ ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات اداس ہو گیا تھا۔ پھر وہ مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ابھی کسی سے کچھ نہ کہوں۔ میں ان کی بات اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ پھر میں اکیلے کمرے میں کھڑی تھی کہ اچانک شاہ جنات آ کر کہنے لگا، اب میں پریشان ہوں کیونکہ میں اپنے بیٹے سے کیسے کہوں کہ یہ لڑکی واپس اپنی دنیا میں چلی جائے گی تمہیں اکیلا چھوڑ کر۔ میں نے تو پہلے ہی اس سے شرط رکھ لی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے جنزاد کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کی روشنی ہے، میں اس روشنی کو بجھانا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر تو میں بھی اداس ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی میرے پیچھے سے آواز آئی تھی، آپ اسے اس کی دنیا میں جانے دیں بابا جان۔ ویسے بھی اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی انسانی لڑکی میری وجہ سے ہمارے جنات کے محل میں اپنی زندگی گزارے۔ اس کا بھی خوشیوں پر مکمل حق ہے۔ آج میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں جو تم نے میری خوشی اور میری بیماری کی وجہ سے میرے ساتھ قائم کیا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ حقیقت تو یہ تھا کہ اس جنزاد کو دیکھ کر میرے دل میں بھی محبت کا طوفان اٹھا تھا، اور اچانک ہی میرے دل کی کیفیت بدل گئی تھی کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ یہاں رہنا چاہتی ہوں، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی کیونکہ میں تو پہلے ہی ان کے درمیان یہ بات رکھ چکی تھی۔ پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا، میں تمہیں جہاں سے لے کر آیا تھا وہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ امید ہے تمہارے ماں باپ تمہیں قبول کر لیں گے۔ اب میں ہمیشہ کے لیے اس جنات کے محل سے واپس اپنی دنیا میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں جانے لگی تو میں اپنے سارے زیورات اتار کر رکھنے لگی۔ شہنشاہ جنات نے کہا، یہ سارے زیورات تمہارے ہیں جو تم نے اپنی شادی کے موقع پر پہنے تھے، انہیں ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور جب تمہاری شادی ہوگی تو تم انہی زیورات کو پہننا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ایک بار پلٹ کر اپنے اس شوہر کو دیکھا جس کی زندگی میں صرف چند دنوں کے لیے آئی تھی، لیکن سچ میں ہی میں ایک خاص چیز یہاں سے لے کر جا رہی تھی، اور وہ تھی محبت۔ میں اپنی دل کی اس کیفیت پر حیران تھی۔ پھر رات کے اندھیرے میں وہیں پر آ گئی تھی، اسی مسجد کے سامنے جہاں پر تھوڑے ہی فاصلے پر اماں ابا کا گھر تھا، جنہوں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی رات کو دروازے پر دستک دی تو اماں نے دروازہ کھولا۔ اماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، جبھی تو وہ گو مگو کی کیفیت میں کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کہنے لگی، اماں میں واپس آ گئی ہوں، کیا تم مجھے قبول کر لو گی؟ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر ابا آ کر کہنے لگے، میری بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں ایک جنات کے محل میں تھی؟ شاید انہیں میری بات پر یقین نہ آتا۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ کہنے لگے، کیا تمہیں وہ شہنشاہ جنات اٹھا کر لے گیا تھا جو آج سے نہیں کئی سالوں سے تمہارے پیچھے تھا؟ یہ سن کر میں چونک گئی تھی۔ ابا کہنے لگے، یہ مجھے مولوی صاحب نے بتا دیا تھا پہلے ہی، جب تمہیں ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے مجھے مکمل تفصیل بتا دی تھی کہ ایک شہنشاہ جنات ہے جو بچپن سے ہی تمہارے پیچھے ہے، وہ کبھی نہ کبھی تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر تمہاری قسمت کہ تم واپس آؤ یا نہیں۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، جبھی تو تم واپس آ گئی ہو، ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہی، کبھی بھی کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، اگر اس نے تمہیں اپنی مرضی اور خوشی سے یہاں آنے دیا ہے۔ میں خوش ہو کر کہنے لگی، ہاں میں واپس لوٹ آئی ہوں ان کے محل سے، کیونکہ جو انہوں نے شرط رکھی تھی وہ میں نے پوری کر دی، اور انہوں نے مجھے تحفے میں یہ زیورات بھی دیے ہیں۔ یہ سن کر ابا کہنے لگے، ارے تم تو بہت خوش نصیب ہو جو جنات کا خزانہ تمہیں ملا ہے، یہ تو بہت قیمتی زیورات ہیں۔ میری بیٹی اب تم کبھی ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔
میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میں ان کی ہی بیٹی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہی مجھے جنم دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ دونوں بہت خوش تھے۔ پھر میں ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ایک دفعہ ابا کہنے لگے، اب تو میری بیٹی کو خوف محسوس نہیں ہوتا، اب تو اسے ایسی ویسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اداس ہو کر سوچتی کہ میں ایسا کچھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ایک بار اس جن ذات سے ملنا چاہتی ہوں جسے میں نے جانے انجانے میں شادی کر لی تھی۔ نکاح کے اس بندھن میں میں کہیں نہ کہیں اس سے محبت کر بیٹھی تھی، لیکن وہ نکاح تو عارضی تھا، اس نے مجھے آزاد کر دیا تھا۔ اماں ابا کہنے لگے، ہم تمہاری شادی کروائیں گے دھوم دھام سے، لیکن میں نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے ان کی خدمت گزاری کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے شادی جیسی کوئی چیز میری زندگی میں نہیں تھی۔ میں نے صاف منع کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے ایک مضبوط سہارا ڈھونڈیں گے جو تمہارے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہوگا۔ ان کی بات پر میں مسکراتی تھی۔ اب میں ان کی بات نہ مان کر انہیں دکھ پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔